مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنا، کسی مسلمان کا عیب تلاش کرنا، یہ گناہوں میں 67 نمبر پر ایک بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، تم کسی کے عیوب مت تلاش کرو، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو کسی کے عیوب تلاش کرے گا يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تو اللہ اس کے عیوب کو تلاش کرے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جب اللہ کسی کے عیوب تلاش کرتا ہے يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، تو اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیوب مت تلاش کرو، ورنہ تمہارا رب تمہارے عیوب تلاش کرے گا، اور جب اللہ تمہارے عیوب تلاش کرے گا وہ تمہیں گھر کی چار دیواری میں رسوا کر دے گا۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیوب مت تلاش کرو۔ ہر انسان سے اس کے بارے میں پوچھو گے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے بارے میں دوربین فٹ کر کے ان کے اندر کی خامیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے ہمارے بارے میں باس پرس ہوگی، ہماری اپنی زندگی میں اتنے گناہ ہیں جسے دور کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے کے بارے میں دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ عقل مند وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر مطلع ہو کر ندامت کا اظہار کرے، اسے اپنی زندگی سے ختم کرے۔ آج انسان ہر آدمی کو اپنی دنیا کی بڑی فکر ہے اور دوسرے کی آخرت کی بڑی فکر ہے۔ آج دنیا میں ہر انسان کو اپنی دنیا کی بڑی فکر ہے اور دوسرے کی آخرت کی بڑی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں۔ خود نماز چھوڑے گا وہ فکر نہیں، خود حرام کھا رہا ہے وہ فکر نہیں، دوسرے کو کہے گا دیکھو وہ حرام کھا رہا ہے، وہ بدنظری کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے۔ اپنی دنیا کی بڑی فکر، اپنی آخرت کی فکر نہیں، ہاں دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ اصل چیز ہے پہلے اپنی فکر کرنی ہے آخرت کی، پھر دوسرے کی کرنی ہے۔ ہم اپنی آخرت سے بالکل غافل، اس لیے پہلا حکم ہے انسان اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے دوسروں کے عیوب مت تلاش کرو، اگر کوئی عیب نظر بھی آ جائے اس پہ پردہ ڈالو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی میں کوئی عیب دیکھا اور اس نے دیکھ کر اس پہ پردہ ڈال دیا، اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح کسی بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور اس نے اس کو بچا لیا ہو۔ جس طرح کسی کو زندہ درگور کرنے سے بچا دینا کتنا بڑا ثواب ہے، اس طرح کسی کا عیب دیکھ کر اس پہ پردہ ڈالنے کا ثواب ہے۔ من رعا عورتن فسترہا کان کمن احیا موعودتن، یہ حضور نے تشبیہ اس لیے دی جب انسان کا کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے، کوئی راز کی بات، تو وہ یہ چاہتا ہے کاش زمین پھٹ جائے میں اندر چلا جاؤں، اس لیے کہ رسوا ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ تو جس طرح انسان یہ چاہتا ہے میرے اس عیب پر کوئی مطلع نہ ہو، ورنہ وہ چاہتا ہے زمین پھٹے میں اندر چلا جاؤں۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے عزت ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا تم اس کے عیوب کو چھپا لو، گویا تم نے اس کو زندگی دے دی جس طرح کوئی بچی کو زندگی دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تم کان لگا کر کسی کے عیوب مت ڈھونڈو، دوسروں سے پوچھ پوچھ کر مت ڈھونڈو، اور اگر کوئی تجسس کر کے کان لگا کر دوسروں کے عیوب تلاش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا من استمع الی حدیث قوم، اگر کوئی شخص کسی قوم کی باتوں کو سنتا ہے وہم لہو کارہون، حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہیں، صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک تانبے کو پگھلایا جائے گا، سیسے کو پگھلایا جائے گا اور اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ جس کانوں سے یہ عیوب لوگوں کے سن سن کے پھیلاتا تھا، اس کانوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیسے کو پگھلا کر ڈالے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔